مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدوں و مصلیاں اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام کا تذکرہ چل رہا ہے، سلسلہ وار بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ آج کی قسط میں قرآن کریم نے جسے واقعات میں سب سے عمدہ واقعہ بتایا ہے، قصوں میں سب سے اچھا قصہ بتایا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق گفتگو کریں گے۔ یاد رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ طویل واقعہ ہے، اس لیے اسے دو قسطوں کے اندر بیان کیا جائے گا، نصف یعنی آدھا، ہاف آج، اور کل یا پرسوں انشاءاللہ تعالی باقی آدھا بیان کر دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تعارف کرایا ہے وہ کرایا ہے کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی شریف کا بیٹا، شریف کا بیٹا، شریف کا بیٹا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ کے والد گرامی ابو الانبیاء، انبیاء کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا گھرانہ بڑا عظیم المرتبت گھرانہ ہے، کیونکہ وہ گھرانہ انبیاء کرام کا گھرانہ ہے، سلسلہ وار انبیاء کرام کی تشریف آوری اس گھرانے کے اندر ہوئی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام خود مستقبل میں نبی بننے والے ہیں، اس لیے آپ کے گھرانے کو متبرک گھرانہ بتایا گیا ہے، اور آپ کے گھرانے کو کریم، شریف النسب آپ کو کہا گیا ہے۔ اصل میں نیک لوگوں سے نسبت ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، انعام اور احسان کی بات ہے۔ یوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے گھر میں پیدا فرما دے، ولی کے گھر میں پیدا فرما دے، نبی کے خانوادے میں پیدا فرما دے، ولی کے خانوادے میں پیدا فرما دے، یا کسی عام گھرانے کے اندر پیدا فرما دے۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی بات ہوتی ہے کہ کوئی نبی کی اولاد میں سے ہو جائے یا کوئی ولی کی اولاد میں سے ہو جائے۔ البتہ اسے اللہ کی نعمت قرار دیا گیا ہے کہ کوئی آدمی نسبت والا بن جائے، کسی بہت بڑے ولی اللہ والے کے گھر میں پیدا ہو جائے تو اسے نسبت حاصل ہو جاتی ہے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا پوتا ہے، یہ فلاں کا پڑپوتا ہے، یہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے، تو نسبتوں کے اعتبار سے مراتب بلند ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر مدنی خانوادہ ہے، قاسمی خانوادہ ہے، اب 4 5 6 پشتیں، چھٹی پشت، 5ویں پشت یہاں ملک ہندوستان کے اندر موجود ہے، تو ان کا مرتبہ علماء کی نظر میں، عوام کی نظر میں، بھارت واسیوں کی نظر میں، مسلم غیر مسلم کی نظر میں، بلکہ دیگر ممالک کے اندر بھی ان کا رتبہ بہت بلند ہے کہ یہ مدنی حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے ہیں، یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ خالی نسبت یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کے گھر میں پیدا ہو جائے اور وہ اعمال صالحہ پر قائم، باقی، دائم نہ رہے تو وہ نسبت اس کی کسی کام کی نہیں ہے، نہ دنیا کے اندر کام آتی ہے، نہ آخرت کے اندر کام آتی ہے۔ نسبت کا فائدہ بھی جبھی ہے جب آپ جن کی نسبت
آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جن کی طرف آپ منسوب ہوتے ہیں، آپ کے اعمال صالحہ، آپ کے افعال، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی زندگی وہ ان لوگوں جیسی ہو، تب آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ خالی نسبت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں دنیا والے بھی سمجھ جائیں گے، ایک دن میں نہیں 10 دن میں سمجھ جائیں گے کہ یہ ضرور فلاں کا پوتا ہے، یہ ضرور فلاں کا بیٹا ہے، لیکن اس کے اعمال خود کے ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اچھا آدمی نہیں ہے، اچھے لوگوں میں نہیں بیٹھتا ہے، نماز میں بھی کمی کرتا ہے، روزوں میں کوتاہی کرتا ہے، اور اس کی زبان بھی صحیح نہیں ہے، اس کی آنکھ بھی صحیح نہیں ہے، اس کا کردار اخلاق وہ کریمانہ نہیں رہے، تو وہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا، اور ایک دن آئے گا کہ لوگ اسے اس کی نسبت سے بھی یاد کرنا، نام لینا چھوڑ دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے جو خانوادے کے لوگ ہیں، آپ کی اہلیہ ہے، اگر وہ آپ پر ایمان نہیں لاتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ اسے عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حضرت نوح پر اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے تو کشتی میں سوار نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کشتی صرف ایمان والوں کے لیے ہے، نوح تمہیں ماننے والوں کے لیے، ہمیں ماننے والوں کے لیے ہے۔ یہ کچھ نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ کا بیٹا ہے اور وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے تو وہ بھی آپ کے گھرانے کے اعتبار سے آپ کے ساتھ ہو جائے۔ خیر، بات جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی چل رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی سے 10 بیٹے ہیں، اور چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں اور باقی بھائی بڑے ہیں، بنیامین حضرت یوسف سے بھی چھوٹے ہیں۔ بالآخر معاملہ چل رہا ہے، بڑے بھائی بھی ہیں، زندگی چل رہی ہے، ابا بھی ہیں، سب کام ہو رہے ہیں۔ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خواب نظر آتا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے اور ایک سورج ہے، یہ تمام مجھے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام صبح بیدار ہوتے ہیں اور اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، یہ یاد رکھنا کہ یہ خواب کسی کو مت بتانا، خاص طور سے اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ آپ یہ خواب بتائیں گے تو ہو سکتا ہے، اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ علوم فنون کا ماہر اور تمام چیزوں کو سمجھنے والا اس نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس چیز کو سمجھ رہے تھے جو آج دنیا سمجھتی ہے اس بات کو، کہ سب سے پہلے اگر کوئی اچھائی کا مخالف ہوتا ہے وہ بھائی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کا خدشہ تھا کہ یہ اپنے بھائیوں سے ذکر کریں اور انہیں اس کا اندیشہ ہو جائے اور وہ اس پر کوئی مخالفانہ کارروائی کر بیٹھے، دشمنی میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھے۔ چلو اگر یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ شیطان گھوم رہا ہے، شیطان ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالے کہ آپ جوان ہیں، آپ بڑے ہیں، اور یہ چھوٹا بھائی، اس کا مرتبہ بڑھا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کو آپ سجدہ کریں گے۔ وہ سمجھنے میں دیر نہیں کریں گے کہ وہ 11 ستارے ہم ہیں اور چاند اور سورج وہ ماں اور باپ ہیں، وہ سمجھ جائیں گے، اور شیطان اس پر کچوکے لگائے گا کہ اس میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ آپ یہ خواب بیان مت کرنا۔ اس سے اس بات سے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو خواب کی تعبیر ہوتی ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خواب کی تعبیر، خواب جب تک کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے تب تک وہ پرندے کے پنجوں میں رہتا ہے، اور آپ نے اپنا خواب کسی کو بیان کر دیا تو وہ
पंजों से छूट जाता है, फिर वो दुनिया के अंदर आ जाता है। किसी को आप ख्वाब सुना रहे हैं और जो आदमी पहले उसकी ताबीर बयान कर देगा तो ज्यादा कभी उम्मीद ये रहेगी कि वो ताबीर सही होकर आ जाए। इसलिए किताबों के अंदर लिखा है कि ख्वाब जो है वो हर किसी को नहीं बताना चाहिए। ख्वाब हबीब से बताएं या लबीब से बताएं। हबीब यानी जो आपसे मोहब्बत रखता हो, आप उसे ख्वाब बताएं। लबीब जो अक्लमंद, होशियार या वक्त का आलिम हो, आप उसे अपना ख्वाब बताएं। इसके अलावा किसी को आप अपना ख्वाब ना बताएं, क्योंकि जो मैंने बताया कि वो पंजों में रहता है, फिर खुल जाता है, मुट्ठी खुल जाती है। तो आपने कोई ख्वाब बयान किया, सामने से उसकी ताबीर बयान कर दी, तो ज्यादा कभी इम्कान रहते हैं जो पहली ताबीर बयान की जा रही है वो ख्वाब के उसी एतबार से वो आप पर चीज वाक़ई हो जाए। मिसाल के तौर पर आपने कोई बहुत डरावना ख्वाब देखा है, मुश्किलात का ख्वाब देखा है और सामने वाले ने जिसे कुछ इल्म ही नहीं था फौरन बयान कर दिया, तो हो सकता है कि वो आन पड़े। और इसी के साथ साथ ये भी लिखा है कि कुछ चीजें तो मुकद्दर कर दी गई है, तकदीर में लिख दी गई है, लेकिन कुछ चीजें मुअल्लक हैं, लटकी हुई हैं। अगर कुछ चीजों के बारे में ऐसा होता है कि आपने कोई बहुत अच्छा अमल किया और एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, अल्लाह तबारक व तआला उस मुसीबत को उस उम्दा अमल से टाल देते हैं। तो ये चीजें भी होती हैं, वो ख्वाब के जरिए भी मुश्किलात आ सकती हैं और बहुत ज़्यादा आसानियाँ और अच्छाइयाँ भी आ सकती हैं अगर अच्छे ख्वाब आए हैं। अव्वलन तो ये लिखा है कि ख्वाबों को बहुत ज़्यादा बयान ही नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ताबीरात मालूम ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो दिन में हमारे ज़हन दिमाग में चल रही है, हमारे काम के अंदर जो उलझने हैं, हमारी ज़बान से जो बातचीत हो रही है, हम जो दुनिया के अंदर चीज़ें देख रहे हैं, उनकी वजह से रात में वही चीज़ें रिपीट होती हैं ख्वाब में। तो अब अगर रोज़ाना सुबह उठकर मुफ्ती साहब को, मौलाना साहब को, कारी साहब को फ़ोन लगाते रहें, आज ये ख्वाब, आज ये ख्वाब, आज ये ख्वाब, नहीं, ऐसा मत कीजिए आप। वो कभी होता है, कभी बहुत प्यारा ख्वाब आ जाता है, तो आप ताबीर मालूम कर लें बहुत किसी बड़े आलिम से। बहुत ज़्यादा कभी कोई एक अजीब अलग ख्वाब आया है जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से भी नहीं जुड़ा हुआ है, फिर भी आप कभी मालूम करें, लेकिन इसे पूरा मामूल ना बनाएं। खैर, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब जिक्र किया, आपने ताबीर बयान की और ये मना किया कि आप किसी को मत बताइएगा। लेकिन बहरहाल वो बात खुल गई, भाइयों को मालूम हो गया और भाइयों का हसद पारे पर चढ़ गया। भाई देखते थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आपके वालिद गिरामी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उस एतबार से वो पारा और चढ़ गया। एक बात यहाँ पर ये मालूम होती है, याद रखने की है कि अपनी तमाम चीज़ों को, तमाम बातों को, अच्छाइयाँ जो आने वाली हैं उन्हें सबके सामने बयान नहीं करना चाहिए। इसीलिए लिखा है कि आप अपनी बहुत ज़्यादा आमदनी लोगों के सामने जिक्र मत कीजिए, आप अपनी बहुत ज़्यादा तारीफात भंगारते मत फिरिए, आप अपनी अच्छाइयाँ तमाम लोगों के सामने बयान मत कीजिए। नज़र लगने का भी खतरा है, मुखालिफ ज़्यादा बढ़ने का खतरा है। आपने कोई बात बयान कर दी कि मेरे लिए अच्छा होने वाला है, सामने वाला आपका मुखालिफ बैठा था और वो उसमें रुकावट पैदा करने के लिए अपनी तगो दो करने लग जाएगा। तो तहदीस बिन नेमा के तौर पर बयान कभी कर देना भी अच्छा है, लेकिन वो बिल्कुल अपने करीबी लोगों में। आम तौर पर अगर आप अपनी अच्छाइयों को, अपने साथ होने वाले मामलात को और कहने लगे ये होने वाला है, इतने पैसे आने वाले हैं, ये कारोबार बढ़ जाएगा, ये इज्जत बढ़ जाएगी, मुझे अगले ही पल मुझे ज़िला सदर बनाया जाने वाला है, बहुत बड़ी पार्टी में बड़ा ओहदा मिलने वाला है, मेरी औलाद का MBBS में नंबर आने वाला है, मेरे बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ कोचिंग करने जाएंगे, ये तमाम चीज़ें सबके सामने बयान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग मुखालिफ हो जाते हैं। इसलिए इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। तो इसी तरीके पर भाइयों को हसद पैदा हो गया और हसद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया कि हम बड़े हैं, जवान हैं, और असल में उस दौर में ऐसा हुआ करता था, अब भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अदलिया का तो इंतज़ाम नहीं था, पुलिस फोर्स का नज़म नहीं था,
یہ تھا کہ جس کے یہاں زیادہ لوگ ہوتے تھے، 8-10 بیٹے ہیں، 6-7 بیٹے ہیں، تو اس کی بات مضبوط ہوتی تھی، تو وہ ہی اپنی بات سب چلایا کرتا تھا، لہٰذا وہی اپنے خاندان کی خانوادہ کی گھر کی حفاظت کیا کرتا تھا کہ کوئی بھی دشمن آ کر، جب 7 بیٹے ہیں 7 تو اس کا پریشر رہتا ہے، 8 بیٹے ہیں، 11 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، تو اس کا پریشر رہتا ہے کہ زیادہ لوگ ہیں، تو کوئی باہر سے آ کر باہر کی طاقت حملہ نہیں ہوتی تھی، تو اس اعتبار سے بڑے بھائی یہ سمجھتے تھے کہ ہم گھر کے محافظ ہیں، جوان ہیں، طاقتور ہیں، اور یہ یوسف چھوٹا ہے، اور اب ہمارے والد گرامی اس کی محبت زیادہ کرتے ہیں، ہماری کم کرتے ہیں، حالانکہ یہ بڑھاپے میں شاید نعوذ باللہ سٹیا گیا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اصل میں محبت ہماری کرنی چاہیے، ہم ہی تو محافظ ثابت ہو رہے ہیں بظاہر، محافظ تو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن ظاہری اسباب میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ طاقتور مانے جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری محبت کرنی چاہیے، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم یوسف کو راستے سے ہی ہٹا دیں تو پھر شاید ہماری محبت بڑھ جائے۔ ایک بات یہاں پر یہ سامنے آتی ہے کہ بیٹوں میں برابری کرنا تو لازمی ہے، تو نبی بیٹوں کے اندر زیادہ محبت اور کم محبت کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے درمیان مساوات کرتے تھے، برابری کرتے تھے، کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں کرتے تھے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، ہوتا ہے کہ کسی کی جانب توجہ زیادہ مبذول ہوتی ہے، کسی کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں پوری برابری اور مساوات کرتے تھے، لیکن آپ کا دل زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب تھا، اور اس کی کئی ایک وجوہات تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے جو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، اس کی بھی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی والدہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا ہے، اور جو دوسرے بھائی ہیں وہ جوان ہیں اور ان کی والدہ موجود ہے۔ پھر دوسری وجہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، گھر پر ہی رہتے ہیں، بہت زیادہ طاقتور نہیں ہیں، بچے ہیں، اس لیے لگاؤ تھا۔ اور ایک بات یاد رکھنے کی یہ بھی ہے کہ ہر والد کے دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بیٹا اچھا کام کر رہا ہے، یہ میرا بیٹا بڑے ہو کر میرا نام روشن کرے گا، یہ میرا بیٹا مستقبل میں، فیوچر میں میرے لیے میری اصل لاٹھی ثابت ہوگا، تو اس والد کو اس بیٹے سے لگاؤ کچھ زیادہ ہوتا ہی ہے۔ اور پھر آپ تو نبی بننے والے ہیں، اس لیے آپ سے زیادہ لگاؤ ہے، تو اس لیے وہ لگاؤ تھا، اس میں کوئی مساوات کی برابری کی بات سامنے نہیں آتی ہے۔ خیر، ان بھائیوں کو حسد پیدا ہو رہا تھا کہ ان کی محبت کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سے یوسف سے چھٹکارا ہی کیوں نہ پا لیا جائے۔ تو ان لوگوں نے مشورہ کرنے کے بعد کہا بھائی کیا کرنا چاہیے، کسی نے مشورہ دیا اسے کہیں چھوڑاؤ، کسی نے مشورہ دیا اس کا کوئی نقصان کر دو، اسے مشورے میں خیریت طے پایا کہ اسے ختم ہی کر دیتے ہیں۔ اب کہنے لگے بھائی کیسے کریں، یہاں تو کر نہیں سکتے، والد گرامی کی نظر رہتی ہے، تو کہنے لگے بھائی اسے اپنے ساتھ جنگل لے چلنا چاہیے۔ اب پھر بات یہ آئی کہ جنگل کیسے لے جائیں، کبھی لے جاتے نہیں ہیں، اگر ہم نے کہا اس کو جنگل لے جا رہے ہیں تو والد گرامی کو شک ہو جائے گا کہ کیوں لے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے غور فکر کرنے کے بعد یہ بات طے کی کہ آج ہم حضرت والد گرامی سے اجازت لے ہی لیتے ہیں۔ گئے، ملاقات کی اور ادباً عرض کیا والد گرامی ہم شکار کے لیے جاتے ہیں، جنگل میں گھومنے جاتے ہیں، اور یہ ہمارا بھائی یوسف یہیں گھر پر رہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ جائے، کھیلے، کھائے، پیے، موج کرے ہمارے ساتھ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو نبی فوراً پوری سچویشن کو سمجھ گئے کہ ان کا غلط ارادہ ہو چکا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو اپنی زبان سے بلکہ کہہ بھی دیا کہ بھائی دیکھو میں آپ کے ساتھ بھیج تو دوں، لیکن مجھے آپ لوگوں سے خطرہ ہے، اور وہ سٹپٹا ہے کہ شاید ہماری سازش کا والد گرامی کو علم ہو گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، پھر انہوں نے اسی حالت میں سوال کر لیا، والد گرامی آپ کو ہم سے کیا اندیشہ ہے؟
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بچوں مجھے اندیشہ یہ ہے کہ آپ ان کو لے کر جائیں اور آپ کہیں دور نکل جائیں، کہیں دائیں بائیں ہو جائیں اور کوئی بھیڑیا آئے اور ان کو کھا جائے، حضرت یوسف کو نقصان پہنچا دے، مار ڈالے۔ وہ کہنے لگے کہ والد گرامی ہم نوجوان ہیں، ہم 10 ہیں اور ہمارے سامنے بھلا کوئی یوسف کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ جانور ہو یا آدمی ہو، ہماری طاقت تو بڑی طاقت ہے، ہم دیکھ لیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بھائی لے جاؤ۔ دل میں تو خدشہ تھا کہ آج یہ کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں۔ اب لے گئے، لے جانے کے بعد کندھے پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ جب تک والد گرامی حضرت ایوب علیہ السلام کو دکھائی دے رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تب تک کندھے پر بٹھایا ہوا ہے۔ جیسے ہی آنکھوں سے اوجھل ہوئے دور ہے، فوراً نیچے اتار دیا، کہا پیدل چلو۔ لے گئے، بہت دور نکل گئے۔ آپ بہت دور جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق جو انہوں نے پروپیگنڈا تیار کیا تھا اس کے مطابق کہنے لگے بھائی چلو اس کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن ایک کنواں دکھائی دیا۔ کہنے لگے یار چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس اندھیرے کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اب پھر اس کا چاہے جو بنے۔ تو انہوں نے مشورے کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا، کپڑے نکلوا لیے۔ اب یہ مشورہ کرنے لگے کہ باپ کو، والد کو کیا جواب دیں گے۔ پھر مشورے میں وہی طے پایا کہ بھائی دیکھو والد گرامی کہہ رہے تھے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، تو کہہ دیں گے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تو وہ قمیص پر ایک دمبا ذبح کر کے اس کا خون لگا کر قمیص کو لے کر آئے، روتے ہوئے پیٹتے ہوئے، ہائے والد گرامی ہم تو لٹ گئے، ہائے والد گرامی ہمارا نقصان ہو گیا، ہائے والد گرامی ہم کیا کریں، ہائے والد گرامی ہمارا بھائی چلا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پورے معاملے کو سمجھ گئے کہ جو میرا اندیشہ تھا وہ پورا ہوا اور یہ کچھ نہ کچھ کر کے آ گئے۔ کہا والد گرامی اصل میں ہوا یوں کہ ہم آپس میں دوڑ لگانے لگے اور ہم نے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا، دوڑ لگاتے ہم کچھ دور نکل گئے اور اسی درمیان بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ اے والد گرامی ہم قسمیں کھا رہے ہیں، آپ ہمارا یقین کیجئے۔ چور کی داڑھی میں تنکا کہ ہاں آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے، لیکن آپ کو یقین کرنا ہی پڑے گا، ہم بالکل سچ بول رہے ہیں اور ہمارے پاس اس کی دلیل ہے، نشانی ہے ہمارے پاس۔ وہ فوراً قمیص نکالا، خون میں لگا ہوا، وہ دیا کہ دیکھو یہ بھیڑیے کا، یہ یوسف علیہ السلام کا خون ہے، جب بھیڑیے نے کھایا ہے تو یہ قمیص پر لگ گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تو پوری بات کو سمجھ رہے تھے، اس قمیص کو دیکھا کہ خون لگا ہوا ہے لیکن قمیص پر کئی خراش تک نہیں ہے۔ ایسا کیسا بھیڑیا تھا جس نے آرام سے پہلے قمیص نکلوایا ہے پھر کھایا ہے؟ اگر بھیڑیا کھاتا تو یہ قمیص بھی کئی ایک جگہ سے پھٹ چکا ہوتا، ایسا تھوڑا ہی ہو سکتا ہے کہ قمیص بالکل صحیح سالم رہے۔ پورے واقعہ کو اب اور سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ کرتوت یہ کر کے آئے ہیں اور میرے بیٹے کو انہوں نے نقصان پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے اس حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈال دیا۔ آپ کنعان کے ایک کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قافلہ چلا جا رہا تھا، مسافرین جا رہے تھے، ان کا رخ پھیر دیا، وہ راستہ بھول گئے، راستہ بھٹک گئے، وہ پریشان گھوم رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ بھٹکتے رہے تو کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پانی سب ختم ہوتا رہا، تو گویا پانی ان کے پاس ختم ہو گیا۔ انہوں نے ایک آدمی کو ادھر دوڑایا کہ جاؤ ذرا کنواں تلاش کرو، پانی تلاش کرو، کہیں کچھ مل جائے، چشمہ تلاش کرو۔ وہ ڈھونڈتا رہا، اسے اچانک ایک کنواں نظر آیا۔ اس کنویں کو دیکھ کر وہ خوش ہو گیا کہ بھائی کنواں نظر آ گیا ہے، پانی ضرور ہوگا۔ وہ دوڑا ہوا گیا اور اس نے دیکھا کہ کنواں بھی ہے اور پانی بھی ہے۔ اس نے فوراً اپنا ڈول اس کے اندر ڈالا، ڈول اندر پہنچا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اس کنویں کے اندر موجود تھے۔ آپ نے وہ ڈول پکڑ لیا، اس نے وہ ڈول کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ وہ چلا اٹھا کہ اوف مزہ آ گیا بھائی، بہت خوبصورت غلام ہے، بہت خوبصورت غلام ہے۔
اس نے جا کے قافلے والوں سے بتایا کہ میں پانی لینے گیا تھا، کنواں بھی موجود ہے، بڑا میٹھا پانی ہے، لیکن اس میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ غلام مل گیا ہے۔ اس وقت غلاموں کی خرید و فروخت جائز تھی، کرتے تھے، یہ غلاموں کا معاملہ چلا آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا ہے، اور جب تک غلام رکھے ہیں تو ان کا احترام کیا ہے۔ تو کہنے لگے بھائی اسے اب ہم وہ مصر جا رہے تھے، کہنے لگے ہم مصر کے بازار میں جا کے اس کو فروخت کر دیں۔ وہ وہاں سے فوراً کوچ کر گئے، فوراً نکل پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غلام کا مالک آ جائے اور وہ ہم سے اسے لے لے کہ یہ تو ہمارا ہے، اس پہ تو ہم پیسے بنا لیں گے اس کے۔ تو وہ مصر پہنچ گئے اور مصر کے بازار میں انہوں نے کھڑا کر دیا کہ یہ ہم بھی، جیسے مارکیٹ لگی ہوئی تھی غلاموں کی، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کھڑا کر دیا کہ یہ غلام ہم بیچ رہے ہیں۔ خریدار آئے، عزیز مصر بھی ادھر سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت غلام ہے، کہا بھائی لاؤ کتنے میں بیچنا ہے، ہم خود کو خرید لیتے ہیں۔ تو یہ کچھ کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ بہت بڑی قطار تھی آپ کو خریدنے کی، لیکن قرآن کریم کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مختصر قیمت میں فروخت کیا گیا ہے، مختصر قیمت میں خریدا گیا ہے۔ مختصر قیمت تبھی ہوگی جب چند لوگ ہوں گے، زیادہ لوگ ہوتے تو قیمت بڑھتی چلی جاتی۔ تو یہ مختصر قیمت میں آپ کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر لکھنے والے، بولنے والے مقررین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت بھی آئی تھی اور وہ سود کی انٹی لے کر آئی تھی کہ میں اس کے عوض میں یوسف علیہ السلام کو خریدنا چاہتی ہوں۔ اس واقعے کے متعلق تحقیق کی گئی، یہ واقعہ بظاہر صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ کوئی خاتون آئی تھی۔ اصل میں تو بس وہ عزیز مصر آئے تھے اور وہ آپ کو خرید کر اپنے گھر لے گئے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بازار سے مصر کے محل کے اندر آپ کے ساتھ پھر کیا واقعہ پیش آیا، کس طریقے پر آپ وہاں کے بادشاہ بنا دیے گئے، طویل واقعہ آئندہ اگلی قسط کے اندر انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد